أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ دیکھا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں یہ لوگ آپ کے اوپر تانا دیتے ہیں، آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی آدمی سکھا رہا ہے، یہ قرآن کوئی انسان آپ کو سکھا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو عربی نہیں، وہ تو عجمی ہے، اس کی زبان ہی عربی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن تو فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں کرتا. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ دکھانا، اسی طرح سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دینا بھی ہوتا ہے. تو یہاں دوسرا معنی مراد ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف گامزن ہی نہیں کرتا. اب یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ خود گھڑ لیتے ہیں، تو اللہ نے اس کے اعتراض کے اندر یہ جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے. ذرا انصاف والی بات کریں، ذرا سوچیں، اتنا فصیح و بلیغ قرآن ایک وہ انسان گھڑ لے جس کی زبان ہی عربی نہیں ہے، جو خود عجمی ہے، عربی کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے اتنا فصیح و بلیغ قرآن ایسی کتاب بنا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہ باندھ رہے گئے، جھوٹے تو وہ ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ایمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولتا ہی وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں کے اندر میرا خوف نہیں ہے، جھوٹ تو یہ باندھ رہے ہیں. یہ اصل میں رد ہے اس بات کے جواب میں جو کافر کہتے تھے کہ انما انت مفتر، کہ نبی آپ خود قرآن گھڑ لیتے ہیں، خود قرآن بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے رد میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تم اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ وہ خود گھڑتا ہے، حالانکہ جھوٹے تو تم ہو جو ان آیات کو مانتے ہی نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، کہ اصل میں یہی لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے، یہی جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے. میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 33 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک منافق کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، 3 نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. جب وہ اس کے اندر پوری ہو جائیں تو وہ بندہ منافق ہے. فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اگر تینوں کے اوپر غور کریں نا، ان منافق کی تینوں نشانیوں کے اوپر غور کریں تو تینوں کی بنیاد جھوٹ ہے. کہ انسان جب وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس وعدہ خلافی کے اوپر مواخذہ ہے. جب وعدہ کرتے وقت انسان کی یہ نیت ہو کہ میں نے پورا ہی نہیں کرنا، اس کے اوپر مواخذہ ہے. جب یہ نیت ہو کہ میں پورا کروں گا، پھر کسی وجہ سے وہ پورا نہ کر سکے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، خیانت جو ہے یہ بغیر جھوٹ بولے ہضم ہی نہیں ہوتی. تو یہ سارے جو مین گناہ ہیں میرے محترم بھائیوں، ان کی بنیاد جھوٹ ہے. جس کے اندر جھوٹ رچ بس جاتا ہے محترم بھائیوں، وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرے گا،
اللہ کے فرامین کا بھی انکار کرے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کرے گا، جس کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے، وہ بندہ اس قرآن کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں اور جھوٹا میرے نبی کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اصل یہ جھوٹے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی ہے کہ اس آدمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو عربی آتی نہیں ہے کہ یہ قرآن بنا کے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا فصیح و بلیغ قرآن ایک عجمی انسان کیسے بنا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا رد کر رہے ہیں، یہ قرآن من جانب اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کو لانے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو انتہائی امین ہے اور انتہائی پاک باز ہے۔